رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع سے آغاز ہے۔ اس سبق کے خلاصہ میں ہم یہ سنیں گے کہ کیا یہودی عیسائی یا ستارہ پرست ان میں سے بھی اگر کوئی نیک عمل کرے تو انہیں اجر ملے گا یا نہیں۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین واو معنی اور، الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین واو معنی اور، الصابئین ستارہ پرست، من آمن من جو، ایک لفظ ہوتا ہے من کا معنی ہوتا ہے سے، اور یہ ہے من کا معنی ہے جو، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یہ دو الفاظ ہیں با اور اللہ، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری واو معنی اور، الیومی دن، الآخری آخرت کا، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل واو کا معنی اور، عمل عمل کرے، صالحا نیک اچھے، فلاہم یہ تین الفاظ ہیں، فا لام اور ہم۔ فا کا معنی ہوتا ہے پس، تو لام کا معنی لیے، ہم ان کے، فلاہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ثواب، ہم ان کا، اجرہم ان کا اجر، ان کا ثواب، عند ربہم عند پاس، ربی رب، ہم ان کے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف واو معنی اور، لا نہیں، خوف خوف، علیہم یہ بھی دو الفاظ ہیں، علا اور ہم، علا کا معنی ہوتا ہے پر، ہم ان، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون واو کا معنی اور، لا نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نیک کام کریں، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہے اور ملک پھرے، بہت سے عیسائی راہبوں اور یہودی عابدوں کے حالات دیکھے۔ ان کی بہت بڑی عمر تھی، بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی ملے ہیں، اس لحاظ سے یہ ان کے تابعی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب تقدیر نے ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا اور یہ اسلام سے مشرف ہوئے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت عبادات اور ان کے استدراج یعنی کرامات کا ذکر کیا جو انہوں نے خود دیکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی ہی عبادات کریں، ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں۔ اس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیہ کریمہ اتری۔ اس کے اترنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ جو شخص دین عیسوی پر مرے اور ہماری تشریف آوری سے بے خبر رہے تو وہ خیر پر ہے، اور جو ہمارا نام سن کر پھر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک ہوگا۔
تو وہ یہودی اور عیسائی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور خرافات سے بچے رہے، اس سے مخلص مومنین یعنی اہل اسلام مراد ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد عمل کا بھی ذکر فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر کفایت کر کے اعمال سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ ایمان سے نجات ہوتی ہے اور اعمال سے کامل نجات۔ صالح عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو اور منسوخ اعمال اب صالح نہیں ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے اعمال گناہ بن گئے۔ عمل صالح وہ ہے جس سے رب راضی ہو، تو رضا الہی نہ تو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے نہ لوگوں کی رائے سے، صرف پیغمبر کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اچھے برے اعمال اور اچھے برے لوگوں کی کسوٹی ہے، جس سے ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، ورنہ رضا اور ناراضی تو انسان کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اشارتاً بتایا گیا کہ اگر یہودی عیسائی اب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں پورا ثواب دیا جائے گا، گویا کہ وہ پہلے ہی سے مومن تھے۔ 100 برس کا ایماندار اور 1 دن کا ایماندار اجر میں برابر ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اتنا عرصہ کفر کرنے کے بعد اب ایمان لانا بیکار ہے۔ خیال رہے کہ ایمان کا اجر سب کے لیے یکساں ہے، یعنی جنت۔ ہاں، اعمال اور کیفیت ایمانی کے ثواب میں فرق ہے، اسی لیے جنت کے مختلف درجے ہیں۔ تو عزیز سامعین، بعض لوگوں کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی اور انہوں نے یہ فلسفہ قائم کیا کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہ فلسفہ سخت گناہ ہے۔ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی نہیں، نصارہ بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صحابی وغیرہ۔ اور جو لوگ اس آیت سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی دین کا جو پیروکار ہوگا اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضموم سعی کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ صحیح احادیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔